کہ جب قوت شہوانیہ اللہ نے اس میں رکھی ہے تو ظاہر ہے اس قوت شہوانیہ کے پیش نظر انسان کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ انسان صبر نہیں کر سکتا، فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن جائز طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ سمجھتا زنا بند ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایک تو یہ کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ۔ دوسرے کے گھر میں منہ ماری کر کے آدمی جاتا ہے تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ایک قوم کے یہاں ایک محاورہ ہے، محاورہ یہ ہے کہ بچے اپنے اچھے لگتے، بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے۔ عملوں کو شیطان ایسے حرامی ہے کہ بچے کیا لگتے ہیں؟ بچے اپنے اچھے لگتے، کالے کلوٹے بھی اچھے لگتے، بیوی دوسروں کی کیا ہے؟ وہ اچھی لگتی، چاہے کالی کلوٹی بھی ہو اور اپنی بیوی اچھی بھی ہو۔ شیطان اس قسم کا خبیث ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اعمال بد کو، اعمال خبیثہ کو شیطان پالش لگا کر کے، خوبصورت بنا کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو نہ رہے یہ سد و ذرائع ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے کیوں ہیں؟ اس کی بیٹیوں پر آپ کی نگاہ پڑتی کیوں ہے؟ اس کی بیوی پر آپ کی نگاہ کیوں پڑتی ہے بغیر اجازت کے؟ اور اگر جانا ہے تو اجازت لے لو تاکہ وہ اپنی بیوی کو الگ کمرے میں کرے، آپ بیٹھک میں جائیں۔ سمجھے؟ تو پہلا مسئلہ یہ کہ اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، زنا کے مبادیات میں سے نظر ہے۔ جب آنکھوں نے دیکھ لیا، آنکھ کو کہتے ہیں عین، عین کا معنی جاسوس، ساری جاسوسی اس آنکھ سے ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دیکھ کر کے دل کو جو کہ رئیس الاعضاء ہے اس کو کہتے ہیں ڈیر خائستہ شے دیکھانا، تاسو ارادہ کہو، سمجھے؟ ڈیر خائستہ ہے، سمجھے؟ آنکھیں جاسوسی کر کے وہ رپورٹ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے دل کو، اور دل پھر رئیس الاعضاء ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، دل کہتا کہ ہاتھوں کو کہ چلنا ہے، پاؤں کو کہتے چلنا ہے، ہاتھوں کو کہتا پکڑنا ہے تمہیں، پاؤں کو کہتا کہ تمہیں بھی چلنا ہے، سمجھ؟ اور سینے سے کہتا کہ تمہیں سینہ ملانا ہے، منہ کو کہتا کہ منہ لگانا ہے، ناک کو کہتا ہے تجھے سونگھنا ہے، آنکھوں کو کہتا ہے تجھے دیکھنا ہے، کان کو کہتا ہے کہ تجھے پیاری آواز سننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، زنا کا یہ اصول ہے جن سے زنا بند ہو جائے گا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ صفت بنے گا بیوت کے لیے، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ حتی تستانسوا، ایک ادب یہ ہے کہ اجازت لے لو، اجازت لے لو۔ دوسرا یہ کہ حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کر لو۔ ذالکم خیر، یہ مذکورہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، حضرت عمر رات کو یہ کہ گشت کر رہا تھا، تو گشت کر رہا تھا، ایک خاتون کی آواز، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ، خدا کی قسم لولا اللہ تخشى عواقبہ، اگر اللہ کی گرفت کا انجام، اس قسم کے انجام اور اس گرفت کا اندیشہ نہ ہوتا، لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ، اس چارپائی کی ٹانگیں توڑ کر کے اس کو میں چھوڑ دیتی۔ ارے بابا رات کو 2 بجے 3 بجے یہ کیا عورت گا رہی ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عورت گا رہی۔ قرآن کہتے ہیں کہ عورت کے پازیب کی آواز بھی کوئی نہ سنے۔ پازیب جانتے ہو؟ یہ حال ہے، واہ قرآن واہ، تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، سمجھے بولانگو؟ جی اس کی پازیب کی آواز شریعت اجازت نہ دے کسی کو نہ سنائے، تو وہ کہہ رہے تھے لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ۔ دروازے کھٹکھٹایا حضرت عمر نے، دوسروں نے، کسی نے کوئی دروازے کو کھولا نہیں، تو یہ شبہ ہو گیا کہ الیاذ باللہ اندر کوئی غلط